باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ پہلا ملوک کی کتاب اس کا 17 باب۔ الیاس نبی۔ تب الیاس تشبی نے جو جلجاد کے باشندوں میں سے تھا احیاب سے کہا، زندہ خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں کہ ان 3 برسوں میں نہ اوس پڑے گی اور نہ بارش ہوگی مگر جب تک میں نہ کہوں۔ اور خداوند نے اس سے ہم کلام ہو کر کہا، یہاں سے روانہ ہو اور مشرق کو چل اور کریت کے نالے کے پاس جو اردن کے سامنے ہے جا چھپ، اور تو نالے سے پانی پیے گا، اور میں نے کووں کو حکم کیا ہے کہ تجھے وہاں خوراک دیں۔ تب وہ روانہ ہوا اور خداوند کے قول کے مطابق کیا اور گیا اور کریت کے نالے کے پاس ٹھہرا جو اردن کے سامنے ہے، اور صبح کے وقت کوے اس کے لیے روٹی اور گوشت اور شام کو بھی اس کے لیے روٹی اور گوشت لاتے، اور وہ نالے سے پانی پیتا تھا۔ سارفتا کی بیوہ۔ اور کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نالا سوکھ گیا کیونکہ زمین پر میںہ نہ برسا تھا۔ تب خداوند نے اس سے ہم کلام ہو کر کہا، اٹھ اور سدونیوں کے سارفت کو چلا جا اور وہاں ٹھہر، میں نے وہاں ایک بیوہ عورت کو حکم دیا ہے کہ تجھے کھانے کو دیا کرے۔ تو وہ اٹھا اور سارفت کو گیا اور شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھو وہاں ایک بیوہ عورت لکڑیاں چن رہی تھی۔ تو اس نے اسے بلایا اور کہا کہ برتن میں مجھے تھوڑا پانی دے تاکہ میں پیوں۔ تو وہ لینے کے لیے چلی۔ تب اس نے اسے پکارا اور کہا کہ میرے لیے اپنے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی لیتی آنا۔ اس نے کہا، زندہ خداوند تیرے خدا کی قسم، میرے پاس روٹی نہیں مگر ایک مٹھی بھر آٹا گھڑے میں ہے اور تھوڑا سا تیل کپی میں، اور دیکھ میں کچھ لکڑیاں جمع کر رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے پکاؤں اور ہم کھائیں پھر مر جائیں۔ تب الیاس نے اس سے کہا، مت ڈر، گھر جا اور جیسا تو نے کہا ہے کر، لیکن اس میں سے پہلے میرے لیے ایک چھوٹی ٹکیا بنا اور میرے پاس لا، اور بعد اس کے اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ آٹے کا گھڑا خالی نہ ہوگا اور تیل کی کپی میں کمی نہ ہوگی، جس روز تک کہ خداوند روئے زمین پر میںہ نہ برسائے۔ تب وہ گئی اور جیسے الیاس نے اس سے کہا کیا، اور یہ اور وہ اور اس کے گھر کے لوگ بہت دنوں تک کھاتے رہے، اور آٹے کا گھڑا خالی نہ ہوا اور نہ کپی کا تیل کم ہوا، بمطابق خداوند کے کلام کے جو اس نے الیاس کی زبان سے فرمایا تھا۔ اور ایسا ہوا کہ ان باتوں کے بعد گھر کی مالکہ یعنی اسی عورت کا بیٹا بیمار ہوا، اور اس کی بیماری بڑی سخت تھی، یہاں تک کہ اس میں سانس باقی نہ رہا۔ تو اس عورت نے الیاس سے کہا، اے مرد خدا، مجھے تجھ سے کیا فائدہ؟ کیا تو اس لیے آیا کہ مجھے میرے گناہ یاد دلائے، اور تو میرے
को मार दे। तो उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे, और उसने उसे उसकी गोद में से लिया और बल्ला खाने में चढ़ गया जहाँ वो उतरा हुआ था, और उसे अपनी चारपाई पर लटाया। और उसने खुदावंद के पास चला के कहा, ए खुदावंद मेरे खुदा, क्या तूने इस बेवा पर भी, जिसके पास मैं उतरा हुआ हूँ, मुसीबत भेजी और उसके बेटे को मार दिया? और उसने 3 दफा लड़के पर अपने आप को पसार कर खुदावंद के पास चलाकर कहा, ए खुदावंद मेरे खुदा, इस लड़के की रूह इसके बदन में फिर आ जाए। और खुदावंद ने इलियास की सुनी, और लड़के की रूह उसके बदन में फिर आ गई और वो जिंदा हो गया। तो इलियास ने लड़के को लिया और बाला खाने से उसे घर में नीचे लाया और उसकी माँ के सुपुर्द किया। और इलियास ने कहा, देख, तेरा बेटा जिंदा है। तो औरत ने इलियास से कहा, अब मैंने जाना कि तू मर्दे खुदा है और खुदा का कलाम हकीकत तेरे मुंह में है। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।